کریں گے. حبیب رکو. اب دیکھو آقا فرماتے ہیں عالم نور میں مسکرا دیا. حبیب خوش ہو گئے. کون ہے؟ اے اللہ یہ میرے صحابہ ہیں. اے حبیب رکو. اب دیکھو پھر چہرے آئے. آقا فرماتے ہیں میں پے مسکرایا, بار بار مسکرایا, رک رک کے مسکرایا. کبریا نے فرمایا میرے محبوب کیوں مسکراتے ہو؟ کہا یہ میرے اہل بیت ہیں, یہ علی ہیں, یہ فاطمہ ہیں, یہ حسن ہیں, یہ حسین ہیں, یہ سارے اہل بیت. اے اللہ اسلام پر جب کوئی سوال آئے گا میرا خون بڑھ کے کربلا میں تیری شریعت کو بچا لے گا. رحمت للعالمین, ایسا رحمت للعالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت اچھے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. آقا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے عرض کی کہ جب رب نے پھر پوچھا حبیب یہ 70,000 برس تک آپ نے عبادت کیوں کی؟ تو آقا فرماتے ہیں میں نے اپنے اللہ سے عرض کی کہ کبریا جس گروہ کا تو مجھے سردار بنانے والا ہے اس کو تو 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کا حکم دے گا. توجہ چاہتا ہوں, کیسا رحمت للعالمین. اے اللہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم دے گا لیکن میری امت سے تیرا حق کے سجدہ ادا نہیں ہوگا. اے حبیب کیا چاہتے ہو؟ اے اللہ تو نے رحمت عالم بنایا ہے تو ایک کبریا میں ازل میں اپنے امت کی سفارش چاہتا ہوں. اے اللہ جو میں نے آج عبادت کی ہے میری امت کے نام لکھ دے. قرآن نے کہا ایسا رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم تڑپ نہیں رہے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا رحمت للعالمین. رحمت للمومنین کیوں نہیں کہا؟ رحمت للمسلمین کیوں نہیں کہا؟ رحمت للعالمین کیوں کہا؟ جواب آیا میں رب العالمین ہوں, میں رب العالمین ہوں, حبیب رحمت للعالمین. بہت اچھے بہت اچھے. جس طرح میری کائنات میں مجھ سے بغاوت کرنے والے میں اپنے دشمنوں کو بھی پال رہا ہوں. حبیب ٹھہرو عالم میں نور سے جب لباس بشر میں جاؤ گے تو دنیا جب تمہاری رحمت دیکھے گی, گالیوں کے عوض میں دعائیں دیتی ہوئی دنیا دیکھے گی, زخمی ہونے کے بعد مسکراہٹ کے پھول دیتی ہوئی دنیا دیکھے گی, تو دنیا کو کہنا پڑے گا جب رحمت للعالمین ایسا ہے تو رب العالمین کیسا ہوگا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. سبحان اللہ. آقا دنیا میں ہندو کے لیے بھی رحمت, منافق کے لیے بھی رحمت, یہود و نصارہ, پارسی, مجوسی, عیسائی, all in all communities, all in all society, سب کی مانگ لیں, مانگو اے اللہ مجھے شفیع بنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شفیع بنا دے, مجھے شفیع بنا دے. جواب آیا بنا دیا. آقا فرماتے ہیں میرے نور سے رب نے ایک قبضہ لیا. بعض کتابوں میں آیا کہ ایک قطرہ لیا. قبضہ اور قطرہ کنایا ہے.
کنایا اس لیے ہوتا ہے تاکہ مضمون قید بیان میں آ جائے. الکنایۃ ابلغ من الصریح، کنایا صریح سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے. جو مولوی صاحبان بیٹھے ہوں گے اس لفظ میں انہوں نے لذت پائی ہوگی، کیونکہ مجھے ان کا بھی خیال ہے میں اپنے قبیلے کے لوگوں کو بھی کچھ دے دوں تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ پیلا پیلا پہن کے کون آیا ہے. یہ میرے یار کا لباس ہے جس کا نام وارث عالم پناہ ہے جو دیوا میں جلوہ گر ہے. یہ وارث پاک کا لباس ہے، یہ فقیری کا لباس ہے. جی تو چاہتا ہے کہ لفظ فقر پر بولوں لیکن 3-4 گھنٹے لفظ فقر پر چاہیے مجھے، لیکن مضمون سے ہٹ جاؤں گا. حبیب ہم نے شفیع بنا دیا. اے حبیب ٹھہرو ذرا تمہارے نور سے ہم ایک قبضہ لے لیں. آقا فرماتے ہیں کہ میرے نور سے قبضہ یا ایک قطرہ، دونوں روایتیں ہیں. اور کتابوں میں کون سی کتابوں میں؟ شرح ہدایہ دیکھیے، شرح وقایہ دیکھیے، تفسیر جمل، تفسیر خازن، تفسیر جلالین دیکھو، تفسیر کبیر دیکھو، تفسیر ابن اسیر دیکھو، تفسیر مظہری دیکھو، لکھا ہے. اور بغیر اس کے پڑھے کوئی عالم نہیں ہو سکتا. اے حبیب ٹھہرو. آقا فرماتے میرے نور سے قبضہ لیا گیا. اس قطرے کے اللہ نے 10 قطرے کیے. 10 قطرے میں سے ایک قطرہ لیا جس سے 7 آسمان بنا دیے. کیسا رحمت للعالمین، ایسا رحمت للعالمین. میرے نور کے صدقے میں 7 آسمان بنے. آقا فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے ایک آسمان کا نام ہے قلم. کیا بتایا؟ قلم. کیا بتایا؟ قلم. ایک آسمان کا نام قلم ہے. ایک آسمان کا نام ہے لوح. لوح مانے تختی جس پہ لکھا جاتا ہے. اب اس نیشنل تھنکنگ پیریڈ میں، جدید دور میں اب کاپی آ گئی. ہم لوگوں نے اپنے زمانے میں 5 الف کلاس سے لے کر 60ویں کلاس تک تختی پہ لکھا ہے. آج ہم لوگ پرانے لوگ اگر لکھ دیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے چھپا ہوا. آج چھوٹا سا بچہ ہے اگر درجہ 1 کا ہے، پین دے دیا، کاپی دے دی. یہی وجہ ہے کہ رائٹنگ اچھی نہیں. ہماری عمر کے جتنے لوگ ہیں ان کی رائٹنگ لکھوا لو معلوم ہوتا ہے جیسے تصویر تختی پر لکھا. تو اس آسمان کا نام لوح. لوح مانے تختی. آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس آسمان کا نام قلم ہے اس کو حکم دیا ایک قلم لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلم نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک قلم لکھ، ایک قلم لکھ. آدم کی امت گناہوں کے سبب سے جہنم میں جائے گی. بحث کر رہا ہوں کیسا رحمت للعالمین. شیش کی امت گناہوں کے سبب سے جہنم میں جائے گی. زکریا کی امت گناہوں کے سبب سے جہنم میں جائے گی. یحییٰ کی امت حکم دولی کے سبب سے جہنم میں جائے گی. عیسیٰ اور موسیٰ کی امت حکم دولی کی وجہ سے جہنم میں جائے گی. ابراہیم اور اسماعیل کی امت، سارے نبیوں کی امت، سارے رسولوں کی امت گناہوں کے سبب سے جہنم میں جائے گی. ایک قلم لکھ. قلم لکھتا گیا. آخر میں قلم نے لکھا کہ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت لکھنا چاہتا تھا کہ گناہوں کے سبب سے. اب حبیب کی امت کے لیے لکھ رہا ہے. سن ایک قلم. میرا حبیب جس کو میں بخشنا نہیں چاہوں گا
اگر میرا محبوب اڑ گیا میں بخشوں گا. ایسا رحمت للعالمین، ایسا رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، بولو بولو نعرہ تکبیر. شعر نہیں پڑھ رہا ہوں جو دوبارہ پڑھ رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، قوال نہیں ہوں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور نہیں بھیجا مگر رحمت للعالمین بنا کر. ایک کلام رک، کیا لکھتا ہے؟ میرا حبیب شفیع ہے اور میں مغفرت کرنے والا ہوں. میرے حبیب کی طاقت، میرے حبیب کی عظمت سے جس نے انکار کیا، حشر میں اس دن میرے حبیب کا دنیا معجزہ دیکھے گی. جدھر محبوب کی نگاہ ہوگی مشیت اسی طرف ہوگی. اے نبی، آپ میرے لاڈلے ہیں، آپ میرے محبوب ہیں. اے محبوب، حشر کے دن سب میری رضا چاہیں گے. سارے نبی اور رسول میری رضا چاہیں گے، لیکن اے مصطفیٰ، میں اس دن تیری رضا چاہوں گا. جس سے تو راضی ہوگا اس سے میں راضی ہوں گا. قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. کیسا رحمت للعالمین، ایسا رحمت للعالمین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں کہ میرے نور سے عرش بنا. اس میں ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہردائل ہے. کیا بتایا؟ ہردائل. اس فرشتے کے 18,000 بازو ہیں اور ہر بازو سے دوسرے بازو کا 500 سال کا فاصلہ ہے. سبحان اللہ. کیسا رحمت للعالمین، جس کے نور کی چھینٹوں کے صدقے میں فرشتے ایسے ہیں، وہ کیسا ہوگا؟ تم نے اس کی اطاعت چھوڑ دی. مؤذن پکارتا ہے، 5 ٹائم آواز دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. تم نے اپنی ضرورتوں کو معاذ اللہ نماز سے افضلیت دے دی. تم نے اللہ سے بغاوت کر دی. تم نے مسجدوں کو سنسان کر دیا اور اس پر یہ چاہت کہ ہمیں دنیا ملے. ایک وہ صحابہ کی قطار تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ رسول کی خوشی ملے. رسول کی رضا ہی اللہ کی رضا ہے. لیکن آج ایک فیشن نکلا ہے. نوجوان تو نوجوان ہیں، بڈھے بھی بہت سے ایسے ہیں جو کلین شیو ہیں، داڑھی غائب. سچ بتاؤ بے داڑھی والوں، تمہاری بیویاں تمہیں روکتی ہیں کیا؟ نہیں نہیں. تو ہو سکتا ہے تمہاری بیوی نہ روکتی ہو. بہت سی ایسی ہے داڑھی رکھا ہے. سنا، داڑھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ارے کچھ بولو یار. بیٹھے داڑھی آقا کی سنت اور داڑھی ان کے رشتے کی پہچان. جہاں جاؤ گے یہ کہا جائے گا یہ ان کا ہے، یہ ان کا ہے. سب کہیں گے یہ ان کا ہے.
اور اگر خدا نہ کرے کسی نازک موقع پر تم مار دیے گئے تو ان کے رشتے سے مارے جاؤ گے. یہ فلاں ہے. یقین کرتا ہوں جو ان کے رشتے سے مارا جائے گا شہید ضرور ہوگا. آج تم داڑھی رکھنے سے شرماتے ہو. اب مسئلہ شریعت کا سنو. شیپ کا بنوانا حرام ہے. علماء بیٹھے ہیں, سن لیں, پوچھ لینا. داڑھی کا بنوانا, گال کا چکنا کرانا حرام ہے, اور اس کے بعد آئینہ دیکھ کر خوش ہونا حرام پر کفر ہے. تم بڑے شوق سے کہتے ہو کہ یہ پھوٹی رہ گئی اسے صاف کرو, اور اس کے بعد آئینہ دیکھ کے خوش ہوتے ہو, اور یہ کہتے ہو مسلمان. شریعت اتنی نازک جگہ پہ تم کو لے آئی, تمہاری بے عقلی اتنی نازک جگہ پہ لا کے اس نے کھڑا کر دیا کہ داڑھی بنوانا, شیپ بنوانا حرام, اور اس کے بعد چکنے گال دیکھ کر خوش ہونا کفر ہے. حرام پہ خوش ہونا کفر ہے. تقریر بات میں کروں گا. آج بولو خدا کو حاضر و ناظر جان کر, داڑھی رکھنے کے لیے کون ہاتھ اٹھاتا ہے؟ پورے میں ہاتھ جاتے ہوئے. کھڑے اٹھاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کھڑے ہو جاؤ بیٹا, کھڑے ہو جاؤ, ڈرو نہیں, شرماؤ نہیں, کھڑے ہو. اٹھو بھائی. ماشاءاللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, ماشاءاللہ. ادھر یہ داڑھی چکنے والے بیٹھے ہیں, انہیں بھی داڑھی دیتے بھائی. آپ کھڑے ہو جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ بھائی, داڑھی اور رکھنا سبا کو. وعدہ ہے, زور سے بیٹھو. ماشاءاللہ, جزاؤکم ربکم. اب جب داڑھی رکھنا تو پھر آقا کو تکلیف نہ پہنچانا, ورنہ دنیا کہے گی داڑھی رکھا کے جھوٹ بولتا ہے, داڑھی رکھا کے سینما جاتا ہے, لاٹھی کھیلتا ہے. اس لیے داڑھی رکھانا تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر نظر رکھ کے تمہیں عمل کرنا ہے. جشن میلاد النبی کیا مقصد, کیوں منایا جائے؟ اس لیے منایا جائے یہ ذکر کر کے صرف سبحان اللہ سمیٹ کے میں چلا جاؤں. نہیں, آقا کی امانت, آقا کی تعلیم, آقا کا پیغام تم تک پہنچا دوں. ایک عالم اور ایک فقیر ہونے کے ناطے ہم پر فرض ہے کہ آقا کا پیغام تمہیں پہنچا دوں. درود پاک پڑھو. ارے یار اتنے لوگ اتنا سا درود, ذرا آواز بلند پڑھو. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کیسا رحمت للعالمین فرمایا. تو اس کو خیال آیا, اور معلوم ہے کہ عرش اعظم کے پائے کتنے ہیں؟ 600. ہر پایا کتنا بڑا ہے؟ جیسے یہ ایک دنیا, اور ہر پائے کے ارد گرد 8,000 فرشتے کھڑے ہیں اور اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں, اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں. ہر دائل فرشتے نے چاہا کہ دیکھیں عرش اعظم کیسا ہے. ہر دائل فرشتے نے اڑنا شروع کیا. توجہ چاہتا ہوں, محققین لکھتے ہیں کہ ہر دائل فرشتہ 50,000 سال تک اڑتا رہا, لیکن عرش اعظم کے ایک پائے تک نہ پہنچا. سبحان اللہ. اللہ نے 18,000 سے لے کر پھر 36,000 بازو کر دیے. حکم ہر دائل اب اڑ, پھر اڑا. 50,000 سال تک پھر اڑتا رہا. 36,000 بازو ہونے کے بعد بھی عرش اعظم کے ایک پائے تک نہ پہنچا. اللہ نے پھر 72,000 بازو کر دیے. حکم اے ہر دائل اب اڑنا شروع کیا. عرش اعظم کے ایک پائے تک پھر بھی نہ پہنچا. رب نے ندا فرمائی, رک جا,
اے حدائل رک جا، نہ پہنچا، عرش اعظم کو دیکھنا چاہتا ہے۔ 36,000 سے میں نے تیرے 72,000 بازو کر دیے، 50,000 سال تک روتا رہا، عرش اعظم کے ایک پائے تک نہیں پہنچا۔ اے حدائل، جب 1.5 لاکھ برس تو نے پرواز کی اور اڑتا رہا، عرش اعظم کے ایک پائے تک نہ پہنچا، تو اب دنیا کا کوئی انسان کتنی عبادت کر لے، جب تو عرش اعظم کے پائے تک نہیں پہنچا تو کوئی بھی میرے حبیب کا امتی عبادت لاکھ کرے، میرے حبیب کی عظمت تک نہیں پہنچ سکتا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کیسا رحمۃ للعالمین، ایسا رحمۃ للعالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نور نے عالم نور میں سفر کیا، 12,000 برس تک حجابات عظمت میں سیر کرتا رہا، عالم نور میں، اور اپنے رب کو پکارتا رہا۔ وہاں سے چلا 12,000 برس تک حجابات رفعت کی سیر کرتا رہا، اپنے رب کو پکارتا رہا۔ وہاں سے چلا 12,000 برس تک حجابات وسعت کی سیر کرتا رہا، اپنے رب کو پکارتا رہا۔ وہاں سے چلا 12,000 برس تک حجابات امانت کی سیر کرتا رہا، اپنے رب کی بزرگی بیان کرتا رہا۔ وہاں سے چلا 12,000 برس تک حجابات شکر کی سیر کرتا رہا، اپنے رب کی بڑائی بیان کرتا رہا۔ وہاں سے چلا 12,000 برس تک حجابات رحمت کی سیر کرتا رہا، اپنے رب کی بزرگی بیان کرتا رہا۔ وہاں سے چلا 12,000 برس تک حجابات سجدہ کی سیر کرتا رہا، اپنے رب کی بزرگی بیان کرتا رہا۔ وہاں سے چلا 12,000 برس تک حجابات رسالت کی سیر کرتا رہا، اپنے رب کی بزرگی بیان کرتا رہا۔ وہاں سے چلا 12,000 برس تک حجابات نبوت کی سیر کرتا رہا، اپنے رب کی بزرگی بیان کرتا رہا۔ وہاں سے چلا 12,000 برس تک حجابات شفاعت کی سیر کرتا رہا، اپنے رب کی بزرگی بیان کرتا رہا۔ وہاں سے چلا 12,000 برس تک حجابات نبوت کی سیر کرتا رہا، اپنے رب کی بزرگی بیان کرتا رہا۔ وہاں سے چلا 12,000 برس تک حجابات معجزات کی سیر کرتا رہا، اپنے رب کی بزرگی بیان کرتا رہا۔ وہاں سے چلا 12,000 برس تک حجابات محبت کی سیر کرتا رہا، اپنے رب کو پکارتا رہا، اپنے رب کی بزرگی بیان کرتا رہا۔ حجابات محبت پر آقا فرماتے ہیں کہ میں جب اس مقام پر آیا، اپنے رب کو پکارنے لگا، تو پھر 12,000 برس تک میں نے عالم نور میں پکارا، ربی 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 ربی۔ 12,000 برس تک میں نے حجابات محبت میں اپنے رب کو پکارا، ربی 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 ربی۔ میں ادھر کہتا رہا ربی ربی، ادھر سے آواز آتی رہی حبیبی 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 حبیبی، بنا ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کیسا رحمۃ للعالمین، ایسا رحمۃ للعالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،